اگر آپ کو ساری باہر کی دنیا راضی کرنا آتا ہے اور گھر میں آ کے ایک بیگم آپ سے راضی نہیں ہو رہی تو افسوس کا مقام ہے۔ اس دن بھی ایک صاحب آئے کہتے ہیں جی میں کسی بندے سے نہیں ملا کہ جو اپنی بیوی سے خوش ہو، تو میں نے کہا مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ شوہروں کا ہے۔ آپ نے اپنی ڈیمانڈ اتنی ہائی کر لی ہے کہ اب آپ نے گزارا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں نالائق مردوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو گلہ کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، اور آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے جب اسے قبول کیا تھا تو تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا تھا۔ تو جب وہ آپ سے دور تھی آپ کو خوبیاں تو نظر آ رہی تھی، خامیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب جب وہ آپ کے قریب آئی ہے تو آپ کو خامیاں جب نظر آنی شروع ہوئی ہیں تب وہ عورت آپ کو چبھنے لگی ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ اپنی ہی بیوی کا چہرہ برا لگنے لگا ہے آپ کو۔ میں یہ بولوں گا نا کہ بغیرتی کے ڈیفرنٹ درجے ہیں، ہاں، اور یہ جو لوگ یار دوست اپنی وہ بیگم جو اللہ نے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے آپ نے نکاح میں ان کو لے کے آئے ہیں، اور آپ کا وہ پردہ ہے، آپ کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے کمرے کے اندر کی جو ساری کے سارے واقعات ہیں جب یہ لوگ باہر سب کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ بغیرتی کا بدترین درجہ ہے کہ اس چیز کو سختی سے منع کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر سننے والوں میں سے کوئی بھی یہ ساری ان چیزوں سے گزرا ہے تو، اور وہ خود اگر اس میں انوالو ہے تو اس کو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے۔ کریکٹر اسیسینیشن، بہتان باندھنا، الزام تراشی، اور یہ دونوں طرف سے، مرد عورت دونوں طرف سے نا بزدلوں کا ہتھیار ہے۔ ہمارے تو کون سا شعبہ ہے جو اس کی زد میں نہیں ہے، گھر ہے اس کی زد میں، بس کیا بتائیں، انسان جو ہے نا یہ بہت ہی بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ غلط اور صحیح کے درمیان میں اس کی جو فرق ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید مدعا بڑا جو ہے نا اس کے لیے وہ اہم ہو جاتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے، مجھے کیوں نہیں سنا جا رہا، تو اٹس ویری ایزی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں۔ آپ کا بس نہ چل رہا ہو تو غیبت کرنی شروع کر دیں، کسی کے بارے میں بات کرنی شروع کر دیں۔ یہ بیسکلی ہے تو بہت ایمان سے دوری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات ہے، فیتھ کا نہ ہونا ہے اس کے بیچ میں، وسوسوں کا، بات کا، خود غرضی کا، جیلسی کا، ایون تکبر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں نا اس پورے ایونٹ کو، ایک ایونٹ کو، تو تین شخصیات ہیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول اور ایک ہے فعل۔ فعل ہے تہمت، الزام، من گھڑت بات، بہتان باندھنا ہے، یہ ہے، اور اس کو کرنے والا، اور ایک جس کے اوپر یہ گزر رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی، اسلام میں نا ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، فرض کریں اس میں سب سے جو کرونک الزام ہے نا وہ ہے زنا، دیکھا نہ ہو اور الزام لگا دیا ہو۔ ہمارے دیکھیں ذرا، آپ کے پاس بھی لوگ ڈھیر تعداد میں آتے ہیں، تو اٹس ویری ایزی کہ کسی لڑکی کے اوپر یا عورت کے اوپر بد چلنی کا شبہ لگا دیا جائے۔ کوئی موبائل استعمال کر رہی ہے رات کی تنہائی میں تو وہ کہہ دیں گے اس کا تو کوئی چکر چل رہا ہے۔ میاں ہو سکتا ہے رات کو کوئی ای میل چیک کر رہی ہے، فیمیل چیک کر رہے ای میل یا فیمیل، وائف کا زیادہ ای میل سے زیادہ فیمیل کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ فیتھ کی کمی ہے زبردست قسم۔ 100 دفعہ بھی مجھے کہہ لینا کہ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے اور بہو بیٹی کی جگہ ہوتی ہے، تو آئی ایم سوری بالکل نہیں ہوتی، اور نہ اس کو سمجھنے کی کبھی آپ غلطی کیجیے گا ہے۔ جو فارمولے ماں اپنی بیٹی کے لیے لگا رہی ہے انہی فارمولوں کے برخلاف وہ اپنی بہو کو ڈیل کر رہی ہے۔ اس کی اپنی بیٹی جب وہ اپنے خاندان میں ہے اور اس کی بھابھی اور اس کی ساس جب کر رہی ہے اس کے ساتھ وہی سلوک، تو ادھر سے ماں بیٹی کہتی دیکھا کتنے ظالم ہے اس کے سسرال والے۔ یعنی کہ فارمولے میں فرق ہے انسان کے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے نا ماں بیٹی کا یا باپ کا بیٹے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر، تو وہ ہے، موجود ہے جی۔ آپ کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے بھاری ہیں، جو آپ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان سے۔ آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ فیملی کے اندر جو گھر رہتے ہیں نا جی، بہت مشکل میں ہے، کیونکہ ساس کو قبول نہیں ہے کہ بیٹے کی پسند سے آئی ہوئی بہو ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات ایسی کرے گی جس سے بیٹے کی اور بہو کے درمیان میں کوئی چکلش پیدا ہو۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ایک
इंसानी सतह होती है जो जानवरों से जरा थोड़ी सी बेहतर होती है। मतलब बहुत सारी सिफात हैं हमारे अंदर जो जानवरों वाली सिफात हैं। हम भी खाते हैं पीते हैं, हमारा भी वो जिस्मानी नीड है, जो भी कह लें शहवत भी है इसके बीच में, और बाकी मामला भी, ये सारी हिवानी सिफात है ना बेसिकली, जो इंसान भी लिए फिर रहा है। लेकिन इंसान को अशरफ कहा इसी बात के लिए गया है कि उसकी सिफात हैवान से बढ़ जाती हैं जब उसके अंदर एहसास जैसी कोई चीज पैदा होती है, और वो एहसास अगर आपके अंदर से मरना शुरू हो जाए तो फिर तो आप में और हैवान के अंदर कोई फर्क नहीं रह गया। अल्लाह ताला आपको फिर से बनाकर नहीं लोगों के सामने ताकतवर खड़ा कर देता है जिन्होंने आपको तोड़ा था। ये बात 16 आने दुरुस्त है, बिल्कुल ये बात कि ये बात यहाँ वो देख के जाएगा। और कई ऐसे फैमिलीज को मैं जानता हूँ कि जिनकी जवानी के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ामात लगे हैं, और वो एक वक्त में ऐसे ताकतवर खड़े हुए हैं कि वो इल्ज़ाम लगाने वाले दांतों में उंगलियां देते फिरते हैं कि अब हम इसे कैसे आंखें चार करें, ये तो अब हमारे बस से बाहर हो गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये इज्जत अफजाइयाँ देता है अल्लाह। अल्लाह ही है जो आपको इज्जत अफजाइयाँ देता है। जब आप खामोश हो जाए ना दुख के ऊपर, वो गम ज़दा जो दिल है ना अल्लाह के बड़ा करीब हो जाए। आपको गम लगता है, आपको दुख हो, तकलीफ होती है बाकायदा कि यार मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं। उसको तो असल में तो दुख तो होता ही उसको है जिसने नहीं किया। अल्लाह, और जिसने किया वो तो चोरी फिरता है ना, वो तो उसके अंदर का चोर है, उसको छुपा रहा होता है। तो जिसने नहीं किया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए तो वो दुखी होता है, बहुत सख्त दुखी, ऐसे उसका दिल चूर चूर होता है ना। और वो फिर इलामा इकबाल का क्या खूबसूरत वो शेर है, कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये जितना शिकस्ता